حدیث نمبر 3469۔ اسی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو القیس کے بھائی افلاح آئے اور انہوں نے ام المؤمنین سے اجازت طلب کی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، وہ تمہارے چچا ہیں، اور حضرت ابو القیس اس خاتون کے خاوند تھے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ حدیث نمبر 3470۔ حدیث نمبر 3471۔ اسی سند سے مروی ہے کہ ابو القیس نے ام المؤمنین سے ملاقات کے لیے اجازت طلب کی۔ حدیث نمبر 3472۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں میرے رضائی چچا ابو الجعد نے مجھ سے آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے ان کو واپس کر دیا۔ حشام کہتے ہیں وہ ابو القیس تھے۔ ام المؤمنین فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی، آپ نے فرمایا تم نے ان کو اجازت کیوں نہ دی، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حدیث نمبر 3473۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے رضائی چچا افلاح نے مجھ سے آنے کی اجازت مانگی تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا ان سے پردہ نہ کرو، کیونکہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 3474۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں افلاح بن قیس نے میرے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کا چچا ہوں، میرے بھائی کی بیوی نے آپ کو دودھ پلایا ہے، میں نے پھر بھی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ بات ذکر کی، آپ نے فرمایا وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچا ہیں۔ حدیث نمبر 3475۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ قریش کے دوسرے لوگوں کی طرف مائل ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ حدیث نمبر 3476۔ ایک اور سند سے بھی اسی طرح مروی ہے۔